اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 معزز ججز صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر ایک خط لکھا ہے جسٹس بابر ستار، جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس اعجاز اسحاق، جسٹس سمن، جسٹس ارباب طاہر شامل ہیں۔ سب سے پہلے خط کے متن پر بات کرتے ہیں۔ خط کا متن کچھ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خفیہ اداروں پر الزام لگایا ہے کہ وہ عدالت کی پروسیڈنگ پر، عدالت کی کارروائی پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس میں جو انہوں نے سب سے کلیدی جو کیس مینشن کیا ہے وہ ٹیران کیس ہے۔ ٹیران مبینہ طور پر عمران خان کی بیٹی ہے جو کہ سیتا وائٹ سے پیدا ہوئی۔ جب یہ کیس عدالت کے سامنے پیش کیا گیا تو عدالت کے 2 ججز نے اس کو ناقابل سماعت قرار دیا۔ تو اس خط کے مطابق خفیہ اداروں کے لوگوں نے ان 2 ججز صاحبان پر اس قدر شدید دباؤ ڈالا ان کے دوستوں کے ذریعے، ان کے رشتہ داروں کے ذریعے، کہ ان میں سے ایک کو تو ہاسپٹل میں منتقل ہونا پڑا۔ اس کے علاوہ اس خط کے اندر ججز کا نام لیے بغیر یہ بھی مینشن کیا گیا تھا کہ بعض ججز کے رشتہ داروں کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے، بعض ججز کے رشتہ داروں کو زد و کوب کیا جاتا ہے، اور ایون کہ بعض ججز کے رشتہ داروں کے ولیمے بھی رکھوا لیے جاتے ہیں۔ جب یہ خط منظر عام پر آیا تو پاکستان کے مختلف حلقوں میں، جن میں سول سوسائٹیز کے، پاکستان بار کونسلز کے، اور اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس خط کی آزادانہ تحقیقات کروائی جائے۔ اس خط کا فیڈ بیک آنا بھی شروع ہو چکا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے فل کورٹ اجلاس بھی طلب کر لیا ہے، اور آج اس سلسلے میں شہباز شریف صاحب سے بھی ملاقات کریں گے۔ دوستو، ججز کا کام انصاف دینا ہوتا ہے، لیکن اس خط سے ایسا لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ انصاف کے ساتھ ساتھ پروٹیکشن کی بھی اگر کسی کو ضرورت ہے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو ہے۔ پاکستان کے اندر ابھی یہ باتیں ہونا شروع ہو چکی ہے کہ پاکستان کی جوڈیشری کی تاریخ کا ایک اہم ترین واقعہ ہے، اور پاکستان کی عدلیہ نے کوئی ایک اہم سنگ میل عبور کر لیا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان ججز صاحبان کا ضمیر جاگ گیا ہے، لیکن یہ بات ایک آبزرو کرنے والی ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ ضمیر اس وقت کیوں جاگتا ہے جبکہ پولیٹیکل کلاس کے ایک حصے کو فائدہ پہنچانا ہو یا کسی ایک سیاسی جماعت کو فائدہ پہنچانا ہو۔ یہ لوگ اس وقت ہی انقلابی کیوں بنتے ہیں جب ان کے مفادات کو ضد پہنچائی جا رہی ہو۔ پاکستانی عدلیہ ہمیشہ سے استعمال ہوتی آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کا قتل نہیں کیا گیا تھا، اس کا قتل کروایا گیا تھا۔ 2017 کے اندر نواز شریف کو نکالا نہیں گیا تھا بلکہ نکلوایا گیا تھا، اور حال ہی میں جو عمران خان کی پارٹی کا نشان چھینا گیا ہے وہ چھینا نہیں گیا تھا، چھنوایا گیا تھا۔ اور یہ سب کے سب کام کس نے کیے تھے؟ کس نے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلش کی بی ٹیم کا کردار ادا کیا تھا؟ یہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو سوال اپنی جگہ پر موجود ہے کہ اگر ان ججز صاحبان کا ضمیر جاگ گیا ہے تو یہ جو ضمیر جاگا ہے اس وقت اس کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ ان کے اس خط کا پاکستان تحریک انصاف بھرپور استعمال کر رہی ہے، اور پروپیگنڈے کے طور پر پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس مکمل طور پر ایکٹیو ہو چکے ہیں۔ یہ پاکستان کی عدلیہ ہی تھی جنہوں نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور خاص طور جو ملٹری ڈکٹیٹر تھے ماضی میں، ان کے کالے کرتوتوں کو آئینی قانونی پہناوا پہنایا تھا۔ اب ذرا زمین جاگنے کی تھوڑی تاریخ پر بھی نظر دوڑا لیں۔ 2018 کے اندر ایک ضمیر جاگا تھا شوکت صدیقی صاحب کا۔ جیسے صاحب کا ضمیر جاگا، انہوں نے راولپنڈی بار کونسل کے اندر خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کے ڈی جی آئی ایس آئی اور پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف عدلیہ کی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ نواز شریف صاحب کو سسٹم سے آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنی مرضی کے فیصلے کرواتے ہیں، اپنی مرضی کا بینچ بنواتے ہیں۔ بس پھر کیا تھا؟ جیسے شوکت صدیقی صاحب کو عہدے سے برطرف کر دیا گیا، ان کی درخواست سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر گئی، اور عدلیہ کے اندر ان کے خلاف کارروائی کی گئی، ان کی مراد کو ضبط کر لیا گیا۔ جیسے شوکت صدیقی کا جب ضمیر 2018 کے اندر جاگا تھا، ان کا ضمیر جاگنے کا جو فائدہ اس وقت ہوا تھا وہ نواز شریف اینڈ کمپنی کو ہوا تھا، اور اس کا جو نقصان ہوا تھا وہ عمران خان کو ہوا تھا، جنرل فیض کو ہوا تھا، اور اس کا نقصان جنرل قمر جاوید باجوہ کو ہوا تھا۔ آج پاکستان 2018 سے 2024 میں داخل ہو چکا ہے، اور آج جو 6 معزز ججز صاحبان کا ضمیر جاگا ہے، ان کا ضمیر جاگنے کا جو فائدہ ہوا ہے وہ عمران خان کو ہوا ہے اینڈ کمپنی کو ہوا ہے، اور ان کے ضمیر جاگنے کا جو نقصان ہوگا وہ موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ہوگا، موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کو ہوگا، اور پی ڈی ایم کی حکومت کو ہوگا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہانی کا سکرپٹ بالکل سیم ہے، بس کردار تبدیل ہو چکے ہیں۔
2018 کے اندر جو ویلن تھے وہ اب ہیرو ہیں، اور اس وقت جو ہیرو تھے وہ اب ویلن بن چکے ہیں۔ اس وقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے پاکستان کے اندر ایک سیاسی میچ پڑا ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جرنیلز، بیوروکریٹس، جرنلسٹ ورسز پی ڈی ایم جرنلز، پی ڈی ایم پولیٹیشنز، پی ڈی ایم جرنلسٹ اور پی ڈی ایم بیوروکریٹس کے درمیان۔ اور یہ سب کے سب جو ہیں اقتدار کے لیے ایک دوسرے کو ایکسپوز کرتے جا رہے ہیں، اور یہ سب کے سب اس وقت سسٹم کے آرگینک کرائسس کا شکار ہیں۔ لیکن ان کی آپسی لڑائی کے اندر پاکستان کی پوری ایلیٹ کلاس ایکسپوز ہو رہی ہے۔ اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ان 6 ججز صاحبان نے جو الزامات لگائے ہیں، ان الزامات کے بارے میں کمیشن بنایا جائے گا، اور وہ کمیشن ایک آزادانہ تحقیقات کرے گا، تو آپ خوابوں کی دنیا میں زندہ ہیں میرے دوست۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ان 6 ججز صاحبان کے الزامات کے اوپر کمیشن بنتا ہے تو پھر وہ کمیشن 2018 کے اندر شوکت صدیقی صاحب کے الزامات کے اوپر بھی تحقیقات کرے گا۔ اگر شوکت صدیقی صاحب کے الزامات کے اوپر تحقیقات کی جاتی ہے تو اس کی پکڑ میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے پرو اسٹیبلشمنٹ جرنیلز اور بیوروکریٹس آئیں گے اور وہ پکڑے جائیں گے۔ اور ان 6 ججز صاحبان کے الزامات کی اگر تحقیقات کی جائے تو اس میں پی ڈی ایم کے جرنیلز، پی ڈی ایم کے بیوروکریٹس اور پی ڈی ایم کے جرنلسٹ پکڑے جائیں گے۔ تو بات بڑی سمپل سی ہے کہ اس حمام میں یہ سب کے سب رنگے ہیں۔ اقتدار کے لیے ایک دوسرے کے خلاف باتیں بھی کریں گے، ایک دوسرے کو ایکسپوز بھی کریں گے، لیکن ایک خاص لمٹ تک آگے نہیں جا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس حمام میں سب کے سب ننگے ہیں۔ ایک کا فائدہ اور دوسرے کا نقصان تھا۔ ایک کل جو ان کے لیے امام تھا آج وہ مقتدی ہے، اور کل جو مقتدی تھے وہ آج امام بن چکے ہیں۔ تو اس وقت پاکستان کی سیاست کا منظرنامہ دیکھتے ہوئے ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ آپ کے گوشے گزار کر دیتا چلوں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا